اتنی نازک ہو، اتنی حساس ہو کہ لہجہ بھی اونچا نہ ہو، لفظوں کا بھی چناؤ کرنا پڑے، ادب سے تقدم بھی اختیار نہ کیا جا سکے، اور اپنی سانسوں کو بھی قابو میں رکھنے کا حکم نامہ دیا جائے، تو اس ذات کے حوالے سے ایک عیسائی عورت گستاخی کرے، اہانت کرے، اور پھر عدالت سے باقاعدہ اس کو سزائے موت سنائی جائے، اور ایک سٹنگ گورنر جا کے کہے کہ تیری رہائی کے لیے میں بندوبست کروں گا، اور اس کے سر پہ جا کے شفقت کا ہاتھ رکھے اور پریس کانفرنس کرے اور پھر کہے یہ قانون کالا ہے، اس کو ختم کرواؤں گا، اور پھر اس کے خلاف جب چارہ جوئی کی جانے لگے تو عدالتیں بے بس نظر آئیں اور تھانے ایف آئی آر نہ کاٹے اور ماہرین قانون بولے اسے استثناء حاصل ہے، تو پھر رب نے کسی کو تو ممتاز کرنا ہی تھا نا، کسی کو تو عزت دینی ہی تھی۔ یہ تو الوہی انتظام ہے اس کے۔ این اس ماحول میں جب پوری دنیا کے اوپر اہانت رسول کی تحریکیں زوروں پر تھیں اور جو ہے وہ خاکے شائع کیے جا رہے تھے اور امت غیظ و غضب کے ماحول میں تھی، اور پاکستان میں 295 کو کالا قانون کہا جا رہا ہو، اور پھر ایسے شخص کی زبان بند کرنے والا کوئی نہ ہو، رہی صحیح ساتھ یہ رہ گئی تھی کہ علماء اس پہ فتویٰ دیتے اور وہ بولتا تھا میں علماء کے فتوے کو پاؤں کے جوتے پہ رکھتا ہوں، تو پھر کسی نے اس کا منہ تو بند کرنا ہی تھا نا، رب نے کسی کو اس کے لیے مقرر تو کرنا ہی تھا، اور پھر ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جو گم نام سپاہی تھا، اور پھر عزتوں کی معراج پہ پہنچ گیا۔ مجھے آپ اگر پوچھیں کہ جنت کا شارٹ کٹ رستہ کیا ہے تو میں کہوں گا ناموس رسالت پہ جان وار دینا۔ جب غازی علم الدین کا جنازہ اٹھا تو یہ میڈیا کا زمانہ نہیں تھا، 6 لاکھ لوگ اس فقیر کے جنازے میں تھے۔ امیر ملت محدث علی پوری علیہ رحمہ جنازے میں گردن جھکائے چل رہے تھے اور آنکھیں نمناک تھی، اور آپ نے کہا کہ لوگوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں بادشاہ، فقیر خود شہنشاہ ہوتا ہے۔ کہا میں نے بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے پڑھے، میرے دل میں کبھی یہ امنگ نہیں جاگی کہ فلاں پہلوان میں ہوتا۔ پھر فرمانے لگے ہاں میں نے بڑے بڑے ولیوں کی کہانیاں پڑھی، میرے دل میں یہ آرزو کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ فلاں ولی میں ہوتا، لیکن نہ جانے آج دل میں کیوں رہ کے خیال آ رہا ہے کاش آج اس چارپائی پہ جماعت علی شاہ ہوتا۔ اور جب غازی کو لاحت میں اتارا گیا تو کفن کی تنیاں اقبال کھولنے کے لیے لاحت میں اترے، اور تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ جملہ موجود ہے، اقبال کی آنکھیں نمناک تھی اور اقبال نے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا غازی تیرا کام میں نے کیا ہے۔ غازی کی وصیت تھی کہ مجھے میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی دفن کر دیا گیا، پھر باقاعدہ تحریک اٹھائی گئی، اور اس تحریک کے سرخیل تھے امام حضرت علامہ اقبال، سر محمد شفیع، محمد حسین مالوڈا، یہ لوگ تھے، اور پھر وہ بامراد ہوئی، اور پھر کئی جو ہے وہ عرصے کے بعد وہاں میاں والی سے قبر کشائی ہوئی۔ میاں والی کے لوگ کہتے ہیں جب قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا، بذریعہ ریل لاہور لایا گیا، اور جب لاہور میں اتارا جانا لگا تو اقبال نے کہا کہ اے غازی جو تیری وصیت تھی وہ میں نے پوری کی ہے، وہ کام ہم نے کیا ہے تیرا، اب ایک کام اقبال کا بھی کرنا، اور وہ یہ کہ جب لاحد میں رسول اللہ آئیں تو اقبال کا سلام پیش کر دینا۔ اور پھر اقبال جب لاحد سے باہر آ رہے تھے تو آنکھیں نمناک تھی اور ہاتھ مل رہے تھے، وہ تاریخی جملہ کہا کہ لوگوں اسی گلیں کردے رہ گئے تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ میں نے خود عامر چیمہ شہید کے جنازے میں لوگوں کا ہجوم اور انداز محبت دیکھا ہے، اور وہاں بڑے بڑے جبہ و دستار کے حاملین اپنی پگڑیوں کا وقار ان قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے بے چین تھے۔ میں نے غازی عامر چیمہ شہید کی قبر کی پائنٹی پر تدفین کے موقع پہ ایک سید زادے کو روتے ہوئے دیکھا، اور جو رو رو کے یہ کہہ رہا تھا ربا میں تینوں یہ نہیں کہندا مینوں غازی عامر چیمہ بنا دے، میں یہ کہتا ہوں اس کے قدموں کی خاک ہی بنا دے۔ اور پھر جب غازی ممتاز کا جنازہ اٹھا وہ تو رنگ ہی کوئی اور تھا، جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور جب ان کا جنازہ آیا تو لگتا تھا کسی دولہا کی بارات آ رہی ہے، اور جس بانک پن کے ساتھ بڑے بڑے اہل علم حاملین جبہ و دستار اپنی دستاروں اور اپنی پگڑیوں کے شملے اللہ اکبر قربان کرنے کے لیے بے چین تھے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث مجمع میں دھکے کھا رہے تھے کہ اس ایمبولنس کو ہاتھ ہی لگ جائے، تو مجھے وہاں کھڑے اعلیٰ حضرت گولڑوی کا ایک پسند فرمودہ شعر یاد آیا، جو جنازے میں ہوں گے انہیں یاد بھی ہوگا، میں نے وہاں پڑھا بھی، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے،
شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ تو اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو، پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ حضور کے ساتھ وفا کے رشتے کو مستحکم کیا جائے۔ غازی نے رشتہ نبھا دیا، رب نے بھی عزتوں کی اس معراج پہ پہنچایا کہ ہفت تکلیم کے شہنشاہ کو وہ عزت نے ملی جو اس فقیر بے نوا کو مل گئی، اور وہ مرتبہ پا گیا۔ آج کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جہاں اس مرد فقیر کا ذکر نہیں ہوتا ہے، وہ عرس کی مجلس ہو، وہ ناموس رسالت کے حوالے سے بات ہو رہی ہو، وہ کسی امور دین پر بحث کا عنوان ہو، تو غازی کا ذکر کیے بغیر محفل کو ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ تو نے اپنی جان دے کے عزتوں کی وہ معراج پائی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی تیرے نام کی خوشبو اور تیرے نام کی مہک ہر مجلس پہ چھڑکی جاتی رہے گی، اور عقیدتوں کے رنگ ہیں کہ وہ بکھرتے چلے جائیں گے۔ اور دوسری بات، جنازے کا جو منظر تھا، اس منظر نے لبرل طبقے کے منہ پہ ایسا تماچا مارا کہ یہ پاکستان درود و سلام پڑھنے والوں کی بستی ہے، اور لاکھوں لوگوں نے، جو تاریخ کا سب سے بڑا جنازے کا اجتماع تھا، زمانے نے دیکھا کہ کیا ہجوم عاشقاں تھا، اور پھر ہم نے یہ ضمانت دی کہ ہم حضور کے عاشق بھی ہیں اور پاکستان کے امن کی ضمانت بھی۔ ہم نے امن کی ضمانت دی اور ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا، اور ہم اس ملک کے امن کے ضامن ہیں۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، جن نادیدہ ہاتھوں نے اس کام پہ حکومت وقت کو مجبور کر دیا، ان کے بہت سارے مقام، اس کو اتنا سادہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ایک پھانسی چڑھا دیا گیا اور بات کافی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ نادیدہ قوتیں جو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہیں، انہوں نے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو اتارا، اور ان کی دہشت گردیوں کے ذریعے سے اسلام بدنام ہوتا رہا۔ اب وہ سارے لوگ واپسی کا رستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کیا ایسا تو نہیں ہے اس موقع پر درود و سلام پڑھنے والوں کو جو ہے وہ تشدد کے راستے پہ ڈالنا مقصود تھا؟ لیکن ہمارے اکابرین کی بصیرت پہ سلام پیش کیا جائے کہ انہوں نے اس موقع پر ہمیں متشدد ہونے سے بچایا۔ ہمارا غم و غصہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم اس ملک کے امن کی بھی ضمانت ہیں، اور یا رسول اللہ کے نعرے اگر ہم لگاتے ہیں تو اسی رسول رحمت نے ہمیں امن کی بھی ضمانت دی ہے۔ تو ہم اپنی املاک کو کیوں جلائیں گے، اپنے ملک کو کیوں توڑیں گے، اور اپنے ہی ملک کی گاڑیوں کو کیوں آگ لگائیں گے؟ ہم امن کے کل بھی ضامن تھے اور امن کے آج بھی ضامن ہیں۔ یہ ملک ہمارے باپ دادا نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، یہ ملک ہمارے اسلاف نے بنایا ہے، اور ان کی قربانیوں سے مارز وجود میں آیا ہے۔ اس لیے ہم اس ملک کی آبرو پہ بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ ملک کل بھی ہمارا تھا اور یہ ملک آج بھی ہمارا ہے۔ ہاں، ہمیں غازی ممتاز کی شہادت کا اگر بدلہ لینا ہے تو پھر وہ ہم ووٹ کے ذریعے لے سکتے ہیں، ہم باہمی اتحاد کے ذریعے لے سکتے ہیں۔ یہ سارے جڑ جائیں۔ میں اس دن دوستوں کو کہہ رہا تھا کہ یہ 30-40 لاکھ لوگ اگر 10-10 ووٹوں کی بھی ضمانت دے دیں تو اگلی حکومت ہماری ہوگی۔ لیکن کیا ہم ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمیشہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے میدان میں آتے ہیں؟ کبھی اتحاد کے راستے کے بھی مسافر بنے، اور ہم ایک میدان میں کھڑے ہوں تو پھر دیکھو یہ پاکستان کل بھی تمہارا تھا، پاکستان آج بھی ہمارا ہے۔ اور اس وطن کے اندر ہم اگر اس جگہ پہ موجود نہیں ہوں گے جہاں اس ملک کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ہم سوائے رونے کی اور کچھ نہیں کریں گے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اس واقعہ کے رد عمل کے اندر وہ کام کرنا چاہیے جو ہو سکتا ہے، اور ہمیں اتحاد کی فضا قائم کر کے ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم حاصل کرنا چاہیے، اور پھر ووٹ کے ذریعے سے اس ملک کے اندر یا رسول اللہ کے ماننے والوں کی حکومت ہونی چاہیے، اور پھر کائنات کے اندر کوئی ایسا چھت نہیں ہوگا جہاں جھنڈا میرے حضور کے نام کا نہیں ہوگا، اور ہر جگہ حضور کے ذکر کا ہی فروغ ہوگا، اور حضور کے ذکر کے ہی اجالے ہوں گے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔